جدید میں تفاوت دوام ہے، وہ عظمتوں کی صبح ہے، یہ پستیوں کی شام۔ حسین اور جدید میں تفاوت دوام ہے، وہ عظمتوں کی صبح ہے، یہ پستیوں کی شام ہے۔ یزید ایک لمحے شکست ظلم و جور تھا، حسین ہر صدی کے دل کی دھڑکنوں کا تھا۔
شہید ایک لمحے شکست ظلم و جور تھا، حسین ہر صدی کے دل کی دھڑکنوں کا نام، اور جس طرح سے چلتا ہے سفینہ سیکھو، جس طرح سے چلتا ہے سفینہ سیکھو، اولاد نبی سے یہ قرینہ سیکھو، لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبب، جس طرح سے چلتا ہے سفینہ سیکھو، اولاد نبی سے یہ قرینہ سیکھو، لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبب، اور سید سجاد سے سینہ سیکھو، لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبب، اور سید سجاد سے سینہ سیکھو، ہر زخم روح کشے اسد کردگار ہے، ہر زخم روح کشے اسد کردگار ہے، ہر داغ لاپتہ کا نیا شاہکار ہے، ہر زخم روح کشے اسد کردگار ہے، اے ذوالفقار تیری ضرورت نہیں ہے اب، ایک ایک ادا حسین کی خود ذوالفقار، تیری ضرورت نہیں ہے اب، ایک ایک ادا حسین کی خود ذوالفقار ہے۔ منحصر کر رہا ہوں میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھہرا جو ریگے گھر پہ زہرا کا لالا پاؤں، ٹھہرا جو ریگے گھر پہ زہرا کا لالا پاؤں، کعبے نے کربلا کی زمین کو کیا سلام، جلتی ہوئی زمین نے صدا دی احترام، مدت سے آرزو زیارت کی یا امام، اے شہ سوار دوش رسالت خوش آمدید، اے تاجدار ملک شہادت خوش آمدید، صحرائے دے گیا سے یہ لطف کی نظر، صدقے اس انتخاب کے کیا شاہ بحر و بر، اونچا کیا حضور نے دنیا میں میرا سر، سجدے کریں گے اہل وفا میری خاک پر، ٹوٹے گا میری گود سے چشمہ حیات کا، دھڑکے گا میری گود میں دل کائنات کا، اور سوئیں گے میری خاک پہ حیدر کے گل ازار، شان وفا دکھائیں گے عباس نامدار، اکبر لہو بہا کے کریں گے میرا سنگار، اصغر کی ماں کو چھوڑ کے مجھ سے کریں گے پیار، چمکیں گے اس زمین پہ سچے رسول کے، اور ٹپکیں گے میری خاک پہ آنسو بطول کے، ٹپکیں گے میری خاک پہ آنسو بطول کے، القصہ رک گیا وہی جافوں کا قافلہ، اللہر انتخاب شہنشاہ کربلا، انسانیت کا عطر تھا لشکر حسین کا، ہر فرد تھا خلوص و محبت کا معجزہ، دے کر لہو سے غسل عروج حیات کو، دھڑکا کے سو رہے ہیں دلے کائنات کو، دھڑکا کے سو رہے ہیں دلے کائنات کو، اجر رسول پاک ادا کر کے مر گئے، روشن چراغ صدق کو تباہ کر کے مر گئے، یعنی جدیدیت کو فنا کر کے مر گئے، خیرات زندگی کو عطا کر کے مر گئے، ہاں ان کا دم سے دین خدا سرخرو ہے آج، اسلام کی رگوں میں انہی کا لہو ہے آج، اسلام کی رگوں میں انہی کا لہو ہے آج، وہ دوپہر کی دھوپ وہ چہروں کی آبتا، وہ صبر کا عروج شہادت کا وہ شبا، آئے ہزار بار زمانے میں انقلاب، تاریخ لا سکے گی نہ ایک فرد کا جواب، اللہ نے فیض بادشاہ مشرقین کا، پہلو میں جون کے بھی جگر تھا حسین کا، پہلو میں جون کے بھی جگر تھا حسین کا، پہلو میں جون کے بھی جگر تھا حسین کا، پہلو میں جون کے بھی جگر تھا حسین کا، تو گلدل تھے ایک طرف تو جیالے تھے ایک طرف، پہلو میں جون کے بھی جگر تھا حسین کا، نور نگاہ حیدر الزہرا سے سب کے سب، محبوب کبریا کی تمنا سے سب کے سب، محبوب کبریا کی تمنا سے سب کے سب، اپنی جگہ کمال میں تنہا سے سب کے سب، مسلم حبیب جون سہیل ابن قین تھے، ایک انجمن میں آج
انجمن میں آج 72 حسین تھے، تو بلبل تھے ایک طرف، تو جیالے تھے ایک طرف، ظلمتی ایک سمت، اجالے تھے ایک طرف، بدرو احد سے بھاگنے والے تھے ایک طرف، شیر خدا کی گود کے پالے تھے ایک طرف، سب بستا اس طرف سے نتیجے گناہ کے کیا آئینے تھے اشہد ان لا الہ کے، دانے تھے ایک سمت، گلے کر تھے ایک طرف، وہ جہل ایک طرف سے پیمبر تھے ایک طرف، نقشے شکست خندق و خیبر تھے ایک طرف، نور نگاہ بیغم داور تھے ایک طرف، ایک سمت خوف مرگ میں ہر نامدار تھا، ایک سمت جو بھی تھا اسد کردگار تھا، وہاں سے سب سے سنگے راہ، جہاں سب سے سنگے بھی، وہاں سب سے سنگے راہ، جہاں سب سے سنگے بھی، نمرود ادھر ہرے، ادھر سب سے سب پھلی، وہاں بے شمار لوگ مگر نظر خالقی، یا مختصر سی فوج کی ایک آہلی فتح، مستر ادھر سکون کے پیکر تھے اس طرف، لاکھوں ادھر تھے صرف 72 تھے اس طرف، لاکھوں ادھر سے صرف 72 تھے اس طرف، وہاں تری دماغوں میں ذہنوں میں انتشار، اور تھے جہاں سکون و تحمل کے شاہکار، ہر ایک ادھر تھا اپنی ضلالت کا شاہکار، سوکھے ہوئے لبوں پہ یہاں ذکر کردگار، رفتہ تو یوں تھا چند قدم درمیان کا، لیکن وہ فاصلہ تھا زمین آسمان کا، موت اس طرف کی زندگی جاویداں ادھر، وہاں پہلے ظلم عزم کے کوہے گراں ادھر، ذلت نصیب ادھر سے جلالت نشاں ادھر، ابلیس ادھر سے وارث پیغمبراں ادھر، وہاں آگ اگل رہی تھی جفائے زمین پر، اور اس طرف شکن بھی نہ آئی زمین پر، اور اس طرف شکن بھی نہ آئی زمین پر۔ نارے سلمان کی دعا ہے حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ ان سے ہر برائی سے دور رکھنے اور تمہیں حق طہارت کی منزل پر فائز رکھنے سے متعلق.
قرآن حکیم کی آیت تفسیر کے ذیل میں کردار اہل بیت کو عنوان سے جو سلسلہ بیان پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چوتھے مرحلے پر آج کی باتیں جہاد اہل بیت کے متعلق آپ کے سامنے گزارش کرنا۔ مسئلہ انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی تفصیلی بھی ہے، لیکن ان تمام تفصیلات کے درمیان بعض ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف یا اکثر ذہن متوجہ نہیں ہوتے یا متوجہ ہونے کے بعد بھی ان کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے۔ تمہیدی طور پر فقط ایک لفظ کہنا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں اور 2 سال پہلے موضوع جہاد پر کسی اشرے میں تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فقط یاد دہانی کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جہاد اور ہے، اقتتال اور ہے۔ میدان جنگ میں جب فریقین سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، اسلحے کام آتے ہیں، ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اس مقابلے کا نام ہے قتال۔ لیکن اگر مقابلہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو جائے، اسلحے کے بغیر بھی کام ہو سکے، ہتھیار کے بغیر بھی کام ہو سکے، تلوار کے بغیر بھی کام ہو سکے، تو ایسے مقابلے کا نام ہے جہاد۔ جہاد کے معنی ہے کہ انسان کے پاس جتنی قوت ہے، جتنی توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، اپنی ساری طاقت کو اپنی راہ میں صرف کر دے، اسی صرف کر دینے کا نام ہے جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار جب جہاد کا ذکر کیا تو انسان کو متوجہ کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ راہ خدا میں ہونا چاہیے، یعنی کسی اور راہ میں اگر توانائیوں کو خرچ کر دیا گیا تو اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے مگر اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جنگ اور جہاد میں بنیادی فرق رہ جاتا ہے کہ دنیا والے دنیا کے اغراض کے لیے لڑا کرتے ہیں، اس لڑائی کو جنگ کہا جا سکتا ہے مگر جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد کی بھی بنیادی شرط ہے کہ توانائیوں کو، طاقتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے، یا اور واضح گزارش کی جائے طاقت کسی اور سے لی، کسی اور کو دے دی جائے تو وہ جنگ اور خیانت ہے۔ صلاحیت جس سے لی ہے اسی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ جہاد ہے، یہ امانت داری ہے۔ خیانت کار جنگ کر سکتے ہیں، جہاد نہیں کر سکتے۔ جہاد کرنے والے امانت دار ہوتے ہیں، خیانت کار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مختصر کی بات یاد دہانی کے لیے۔ اور دوسرا فقرہ، اس جہاد کی 2 قسمیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ جب میدان جنگ سے مجاہدین پلٹ جائے، راہ خدا میں داد سجاد دینے والے جب میدان سے پلٹ جائے تو سرکار دو عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بے شک تم نے جہاد کیا، دشمن سے مقابلہ کیا، راہ خدا میں جانبداری اور فداکاری سے کام لیا، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جہاد جو تم کر کے آئے ہو یہ جہاد اصغر ہے۔ یہ جہاد جو تم نے کیا، تلوار چلائی، زخم کھائے، دشمن کو مارا، اپنی جان خطرے میں ڈالی، اس پورے معاملے کا نام ہے جہاد اصغر۔ اب اس کے بعد تمہارے سامنے جہاد باقی رہ گیا ہے جس کا نام ہے جہاد اکبر، یعنی دشمن سے لڑنے کا نام ہے جہاد اصغر اور اپنے سے لڑنے کا نام ہے جہاد اکبر۔ الشجاع من غلب ہوا، اسلام میں شجاع اور بہادر اسے کہا جاتا ہے جو اپنے اوپر غالب آ جائے گا، جو اس دشمن سے مقابلہ کرے، جو اسے دیکھ کر سکے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جہاد اصغر تو تمام ہو گیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی رہ گیا۔ شاید یہ جملے کے ماننے میرے بچوں کے لیے ملی ہے،
تو تم اس کے پہلے میں نے ذکر نہیں کیا، چلو میں چاہتا ہوں تو جملے ملاحظ کرو، یہ بات پہچانے آپ۔ پیسہ جیب سے نکالنا آسان کام نہیں ہے، سب جانتے نکلوائے نا اس سے بڑا ہنر ہے، لیکن پیسہ نکالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پیسہ دے دینے کے بعد جلوے اظہار پر کنٹرول کر لینا جو اس سے بڑا کام ہے۔ میں نے دیکھا بعض مخلصین کو مختلف مقامات پر کئی راستے میں مل گئے، اب بے حد کا حضور کبھی اب ہمارے گھر میں آئے، ضرور آئیں اور کھیل کے لیے گئے، گھر جا کے پہلی چائے پلا دی، اچھا کام کیا، برا کام نہیں کیا، قابل تعریف ہے، لیکن اب جو گھر سے باہر آئے ہم تو اپنے گھر چلے آئے، اب جس سے ملاقات ہوئی آج ہمارے مقدر کیا کہنا، لیکن آج اکبر شروع ہو گیا، آج ہمارے مقدر کا کیا کہنا، تو خیریت تو ہے، کوئی لاٹھی نکل آئی، لیکن بہت سے لوگ حرام کو بھی مقدر ہی سمجھتے ہیں، حرام کام ہے، لیکن اگر لاٹھی نکلا کیا خود ہوتے ہیں، ارے اس کے مقدر کیا کہنا، ابھی اخبار سے جیسا نکل آئی، اتنی حرام کی کمائی لوگ کما رہے ہیں تو سب مقدر ہی والے ہیں، خالی بد نصیب ہم یہاں رہ گئے جو حلال روزی میں زندگی گزار رہے ہیں، سوچنے کا طریقہ دیکھیے، خیریت تو ہے، یہ خوشی لائے گی، آج مقدر کو نہ پوچھیے، آج مولانا میرے گھر تشریف لائے اور شاید میرے یہاں یہ مقدر کے بہانے صحیح، مگر ایک ساری چائے کا تذکرہ آ گیا اور آگے بڑے دوسرے سے ملاقات ہوئی، کرنا فرمائیے گا، ہم نے آپ سے کہا 9 بجے آئے کہ ذرا تاخیر ہو گئی، وہ غریب میں تو پوچھا بھی نہیں کہ تاخیر ہوئی کہ تاخیر ہوئی، انہوں نے خود یہ مسئلہ اٹھایا، آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، کیا خیریت تو ہے، کیا خیریت سامنے چل رہے کہ آپ سے مولانا مل گئے، اب مل گئے تو کیسے ان کو چائے کا پلا دیں، مجبور ان کو لے لے، 10 منٹ کا چائے کتنے ضائع ہو گیا، ہو گیا چائے پلائی، تو چاہے وہ فضائل کے نام پر ہو چاہے مسائل کے نام پر ہو، کسی نہ کسی شکل میں وہ ایک جاری چائے کا تذکرہ ہو جانا چاہیے، تو گھر سے ایک جاری چائے کا نکال دینا ایک کام تھا، اور چائے پلانے کے بعد اس کا اظہار نہ کرنا، میری بات کو بچانا بھی چاہتا ہوں، اس کا اظہار نہ کرنا، نفس پر کنٹرول کرے گا، یہ دوسرا کام تھا، اگر ہم ان باتوں کو جہاد کی راہ میں طے کرنا چاہے تو اس کے لیے صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ اگر چائے پلا دینا جہاد اصغر ہے، یہ بات کسی بچوں کو سمجھ آ جائے، اگر چائے پلا دینا 5 پیسے 10 پیسے نکال دینا اگر یہ جہاد اصغر ہے تو خرچ کرنے کے بعد اظہار نہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے، اس لیے وہ پیسے کا جہاد ہے یا نفس کا جہاد ہے، وہ پیسے کی قربانی ہے، یہ جذبات کی قربانی ہے، یہ خواہشات کی قربانی ہے، اب آپ نے پہچانا یہ نبی نے کہا جہاد اکبر تو ختم ہو گیا، لیکن جہاد اکبر باقی ہے، یعنی اگر دشمن کو مار کے آئے تو یا کرنے کا وقت نہیں ہے، شکر خدا کا وقت نہیں، تو تمہیں کیا کہنے جا رہا، اگر تم دشمن کو مار کے آئے میدان جیت کے آئے تو خبردار ضرور نہ پیدا ہو جائے، تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی طاقت، خبردار اس سلسلے کا اظہار نہ ہونے پائے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کیا، پروردگار عالم کا دین تھا، اس نے تمہیں توفیق دی کہ اس کے دین کی خدمت کر سکو، یہ مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں ہے، یعنی اگر اس سلسلے کو تباہ لے گئے، اگر اس سلسلے پر قابو پا لیا تو جیسے جہاد اصغر جیت لیا تھا، جہاد اکبر کا میدان بھی جیت لیا، تو عظیم کارنامہ انجام دینا جہاد اصغر ہے، اور کارنامے پر غرور کا نہ پیدا ہونا جہاد اکبر ہے۔ اب جملے کی قیمت پہچانو، جس دروازے کو 40 مل کے ہلا نہ سکے، جس میدان میں بڑے بڑے سورما قدم جما نہ سکے، وہ اکیلا میدان میں جا کے دشمن کو قبض کر کے میدان فتح کر کے در خیبر اکھاڑ کے خندق کو سے پل بنا کے جب پلٹ جا بابا دیتا ماں صنعت اليوم بعد خیبر بقوت سے سزا دیا بل بقوت رفع دیا۔
جو بچے نہیں جانتے ان کے لیے ترجمہ کرنا ہوگا. خیبر کا تو کھانے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اس کے بعد مورخین نے کہا کہ جو 50 کے چاہے 80 آدمی بھی چاہتے جو اٹھا لے کر تو اٹھا نہیں سکتے. اور ایک انسان نے 2 انگلیاں کاٹ کے خیبر کے در کو اٹھا کے دے دیا اور اس کے بعد آواز دیتے ماں صلاح کی یوم باب خیبر. آج خیبر کا دروازہ میں نے جو پروٹین جیسا دانیا اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا, اپنے بازوؤں کے طور سے نہیں اکھاڑا, بلکہ قوت ربانیہ یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت تھی. وہ یہی فرق ہے دنیا میں اور علی میں. دنیا خدائی کارناموں کو اپنا بنانا چاہتی ہے, علی اپنے کام کو خدا کی برابر کا نتیجہ بتا رہے ہیں. محمد یہ جہاد نفس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. جس مرحلے پر دنیا کے بڑے بڑے سورما صاحب بہادر شجاع آگے ناکام ہو جاتے ہیں. ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے یہ جہاد کی ممکن ہے ثابت قدم رہ جانا. یہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے تاکہ سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جا سکے. تو میں آج جو جہاد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ میدان جنگ کا نہیں, وہ میدان قتال میں اس کی راستہ نہ لگے. مگر یہ جہاد نفس کے چند مراحل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سرکار عالم نے مکے نے عربستان میں جس دور میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ دور, وہ زمانہ, وہ ماحول, وہ معاشرہ ذہنی طور پر اتنا پست تھا کہ کوئی نہ بچا جو خدا نہ ہو گیا ہو. میں تو متوجہ رہ جاؤں تاکہ آپ پیغمبر اسلام کے جہاد نفس کی قیمت بچائیں اور جہاں جانے کی آواز پہنچ جائیے. تمام مسلمان بھی سنیں اور متوجہ ہو کہ سرکار جو عالم نے 4 طریقے کار انجام دیا ہے اور کتنا بڑا جہاد کیا نفس کے ساتھ دشمنوں سے نہیں. اس معاشرے سے کوئی نہ بچا جو خدا نہ بن گیا ہو. جو پتھر چھوڑ کر نہیں آیا وہ بھی خدا ہے, جو پانی کہیں دریا میں بہ گیا وہ بھی خدا ہے, جو پہاڑ اونچا دکھائی دیا وہ بھی خدا ہے, جو درخت لہراتے ہوئے دکھائی دیے وہ بھی خدا ہے, جو ستارہ دکھائی دیا وہ بھی خدا ہے, جو چاند نکلا وہ بھی خدا ہے, پورا سامنے آیا وہ بھی خدا ہے. یعنی کوئی نہ بچا. اور کتنا بدترین جاہل معاشرہ تھا کہ ٹھوکر میں آنے والے پتھر کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے اور کائنات کے سب سے بڑے انسان کو بندے خدا ماننے کے لیے تیار ہے. صورت حال کا اندازہ کریں. پیغمبر نے تو دینی کاروں کو خدا ہوں. پیغمبر نے بہت بڑی بات کہی تو انی رسول اللہ علیہ تم سے ملا میں رسول خدا ہوں. پیغمبر اپنے کو رسول خدا کہہ رہے, خدا بھی نہیں کہہ رہے. معاشرہ ایسا ہے کہ سب کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے اور نبی کو رسول خدا ماننے کے لیے بھی تیار ہے. ساری مصیبتیں سرکار عالم نے 13 سال تک بچے کا برداشت کیے مگر اتنے کے واسطے کہ اپنے کو رسول خدا تھا. تو میرا جی چادر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا سرکار, جب آپ مجاہدوں کو پہچانتے ہیں, جب آپ محمقوں کو جانتے ہیں کہ یہ رسول خدا ماننے والے نہیں ہیں, یہ خدا ماننے والے ہیں, تو ایسا حکیم موقع کب ملے گا؟ توجہ کریں. اب اس سے اچھا موقع کب ملے گا؟ ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ اپنے کو رسول خدا کہیں. رسول خدا سے بڑی چیز کا نام ہے خدا. رسول خدا سے بڑے مرتبے کا نام ہے خدا. تو آپ ایسے مرتبے کا اعلان نے دیے جس کو کوئی مانے کوئی نہ مانے, 1000 کو نشانیاں 1000 کر لیں. آپ سیدھے سیدھے کہیے خدا تو تم لوگ جانتے ہو, خدا تو پہچانتے ہو, خدا تو مانتے ہو, یہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا, یہ خدا میں بھی ہوں. ہے کسی کی مزاج میں انکار کر دے, ہے کسی میں ہمت میں انکار کر دے, آپ کا ذکر نہیں ہے, آپ کو پریشانی پیدا ہوگی. تو اس طرح کے مکے والوں کا ذکر ہے. اگر حضور سرور کائنات اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے, آپ انصاف سے بتائیں کسی نے مزاج کی انکار کر لیں, کیسے انکار کریں گے؟ دلیل سنیے. اگر حضور فرماتے میں خدا ہوں, جو کہ جہاز میں جو خدا ہو گئے, یا یہ انگریزے یہ پتھر جن کو تم خدا مان رہے ہو, یہ جو تمہارے خدا ہیں, یہ تو خود میرا چلنا پڑ رہے ہیں. اگر یہ کوئی چھوٹے خدا ہے تو میں ان سے بڑا خدا ہوں. یہ درخت جن کو تم خدا کہہ رہے ہو یہ میرے اشاروں پر چل رہے ہیں. اگر
چلنے سے نہیں بچ سکتا، تو اس کے بعد جتنے ہوں گے سب خدائی سے نیچے ہی تو ہوں گے، جتنے منصب ہوں گے سب خدائی سے کم کوئی ہوگا۔ اگر فاصل ہے تو چلنے سے نہیں بچا سکتا، جب جہاں کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہو تو وہاں کی آگ سے کیا بچائے گا؟ اور ابراہیم نے واضح کر دیا مگر حق کی بندگی اتنی عظیم آگ سے یہاں بچا کے بتا رہی ہے تم بندگی کرتے جاؤ، نہ یہ آگ جلا سکتی ہے نہ وہ آگ جلا سکتی ہے۔ تو سرکار تو عالم نے کہا میرے سامنے تاریخ خلیل اللہ ہے، اب تم نے پہچانا کہ میں نے باقی کی خدائی کو ٹھکرا دیا، میں نے حق کی بندگی کے راستے کو اختیار کیا، اسے باقی کی خدائی عاجز بناتی ہے، حق کی بندگی صاحب اختیار بناتی ہے۔ یا واضح لفظوں میں کہا جائے کہ باطل کی خدائی انسان کو کردار بناتی ہے، حق کی بندگی انسان کو احمد مختار بناتی ہے۔ محمد سرکار تو عالم کا وہ جہاز جس کی مثال دنیا میں کہیں ملتی، کسی کو اتنا بڑا خدا ملنے والا ہو اور اس کے بعد وہ حق کے راستے سے ایک دھمکے کے لیے غلط ادھر ادھر نہ جائے اور چاہے حق پر چلتا رہے، چاہے دنیا کو لے آئے کہنا ہے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، مگر جو ہر حق ہے وہ کہا جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر انسان کے کردار پیدا کرے تو حقیقت ایسا انسان مجاہد ہے، جانے کے قابل ہے، اور ایسا انسان کو ہے جو جہاد نفس کی منزل میں کامیاب کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ گزارش کرو تاکہ میری تصویر کا دوسرا تقریر میں جو تصویر کا دوسرا رکانے والا ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ دنیا میں ہر آدمی کو جھوٹ اچھا بھی لگتا ہے برا بھی لگتا ہے، برا نہ مانیے، دنیا میں ہر آدمی کو چاہے آپ ہو چاہے غلط بیانی جھوٹ اچھا بھی ہے اور برا بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بلا تجویز ابھی آپ نے سنا، اب آپ کے سامنے مفکر اسلام مفکر قرآن، اب چاہے میں مفکر اسلام ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے میں مفسر قرآن ہوں چاہے نہ ہوں، لیکن میں سبھی نے کہوں بھائی سے نہ کہیے، میں سمجھ رہا ہوں مثلا بھی غلط کہے، میں سمجھ آدمی ہوں، لیکن وہ چاہے غلط کہہ رہا ہو چاہے صحیح کہہ رہا ہوں، میں سبھی نے کہوں گا مجھے مفسر اسلام نہ کہیے، آپ مجھے مفسر قرآن نہ کہیے، لیکن اگر اس کے بدلے آج میں کہوں مجھے یہ نہ کہیے گا اور سر کھڑے ہو کے اعلان کریں تو کر لیے کہ آج ہر راستے داخل رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں، اگر مسجد سے پہلے ہی کھڑوانا ہو جائے، چاہے میں خود اپنے حق میں بولوں چاہے آپ میری حمایت میں بولوں، آپ کو تہذیب نہیں آتی، تمیز نہیں، طریقہ نہیں، کس نے آپ کو لاجے کھڑا کر دیا؟ آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ طریقہ ہے کہ نہیں، آج کوئی نہیں کہہ رہا تمیز ہے یا نہیں ہے، کیا سب کہنے کے تیار ہو جائیں گے؟ اگر ہو سکتا ہے لوگ اسے ذرا سمجھتے ہو، مجھے تو ذرا سمجھو، اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، کیا پوچھے درجے کا عالم کی جگہ لاجے کرا دے دیں تو اب اتنے گئے گزرے سوچو اونچے بھی نہیں، مگر یہ انسانی مزاج ہے، جب انسان کے فیور میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں نے پہلے اپنی مثال کی تاکہ پورا نہ مانے، بہرحال آپ سب لیجیے، ہاں اگر میں بھی یہ کہہ دوں ماشاء اللہ میں تو ساری دنیا میں جسے پڑھنے جاتا ہوں شرط و غرب عالم میں جہاں معمولی کی بستی ہے وہ جگہ بچی نہیں، مگر ایسا سمجھدار ہوش مند دانشور پڑھا لکھا مہذب مجمع وہ کبھی مجھے کہیں نہیں ہے، لوگوں کا تجھے پڑھنا جنگل کی تکلیف کہیں 2 دن کے لیے گئے کہیں 4 دن کے بعد لگے اور ہر جگہ کے مجمے کی نفسوں پر ہاتھ رکھتے اور پہچان لیا کون سے سب وہاں لکھا ہے اور سب کو دیکھنے کے بعد جو فیصلہ کیا جتنے قابل لوگ یہاں ہیں کہیں پیدا تھے، جب لوگ خوش ہو چکے مولانا کی دانشوری کو مان گئے، تحقیق کو مان گئے، جب فاضلیت کو مان گئے سب مان گئے،
تو دوسرے دن میں نے کہا میں کہیں ہلکی معمولی تکلیف بات بھی کہہ دیتا ہوں تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے نہ پہما کے سکتا ہوگا. اتنی تکلیف اتنی عمدہ باتیں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی ہاں نہ کوئی وہاں نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی سمجھدار لوگ. اب جو لکھنا چاہے مجھ سے نہ کہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، جب ان کو پڑھنا نہیں آتا کتنے سے قانون پر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہو جائے جو نہیں ہونے والا پھر تو کچھ بن جائے. میں یہاں بھی تعریف کروں گا آپ کی اور دکھا جاؤں گا وہاں پہ. آج تو قابل تعریف باتوں کہی جائے آپ کہیں سے چلیے اور چل کے دکھا دیے. یہ تو بڑا مجمع ہوتی ہے، اتنے آدمی ہو جن کے چہروں پر اسلام اور ایمان کی نشانی پائی جاتی ہے. جو قابل تعریف باتوں کہی ہے آج مجھے کمزوری پائی جاتی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ان کی برادری میں شامل ہو جائے. اب الگ جانے سے کیا فائدہ؟ پھر آخری آل محمد کی تعلیم کا راستہ ہے کہ اسی راستے پر سب چلے آئیں. بلکہ اور رونق پیدا ہو جائے گی. کیا پڑے گا؟ کوئی احمد کی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی اتنا بڑا کام ہے، نہ پیسہ خرچ ہونے والا ہے، نہ کوئی محنت کر کے روز کی محنت سے بچی جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کا ذمہ دار ہے اس کے حق میں، اس کی حمایت میں، اس کے زیور میں. اگر آپ جھوٹ بولیں وہ ہوتا ہے ذرا نوازی عزت افزائی اس سے نماز، اور اگر مخالفت میں جھوٹ بولیں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں. یہ مزاج ہے یا نہیں؟ اپنی اپنی کمزوریوں کا حساب کر لیجیے اور جس کو چاہیے دنیا میں دے لیجیے. اس کے سامنے چاہ کے دو طرح کی بات ہے، تاریخ میں بھی غلط بیانی کیجیے اور مذمت کی غلط بیانی کیجیے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تاریخ کی غلط بیانی کو قبول کرے گا، مذمت کی غلط بیانی کو کوئی قبول نہ کرے گا. ہے یا نہیں؟ یہی بات کا اتفاق کرتے ہیں. اب پہچانیے جہاد نفس کی جگہ کے یہی نفس کی کمزوری ہے کہ جھوٹ کبھی پسند ہوتا ہے کبھی ناپسند. اپنے حق میں ہو جائے تو پسند آ جاتا ہے، اپنے خلاف نکل جائے تو پسند نہیں آتا. اگر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، چاہے غیبت ہو جائے. یہ نفس کی کمزوری ہے کہ اپنی مخالفت ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے اور بات ختم ہو جائے تو اچھا لگتا ہے. یہ ہے نفس کی کمزوری. اب اگر کوئی انسان نفس کا مجاہد رہے، اگر کوئی انسان جہاد نفس کی منزل کا فاتح ہے تو اس کے سامنے دو طرح کے لوگ آئے. ایک جماعت اٹھی جس نے کہا کہ علی مسلمان نہیں ہیں. سمجھو کہ وسیع پیغمبر کہتے علی مسلمان مہربان کے خاصی یہ اعلان کریں علی مسلمان بھی نہیں ہے. ادھر سے مسلمانوں کی آواز آئی کیسا مسلمان، کیسا صاحب ایمان. یہ سب تو بندہ کی صفتیں ہیں. ہم ان کو بندہ نہیں سمجھتے، ان کو خدا سمجھتے ہیں. تو جو علی کو مسلمان نہیں مانتے یہ بھی جھوٹے ہیں. میری بات ظاہر ہونے دیے گا. جو علی کو مسلمان نہیں مانتے تھے وہ بھی جھوٹے تھے، جو علی کو خدا کہہ رہے تھے وہ بھی جھوٹے تھے. اگر علی کی جگہ ہم ہوتے تو سہیلیوں کو قرض بچا دیتے، خارجیوں کا قبضے عام کر دیتے. مگر یہ علی تھے کہ خارجیوں کو برداشت کر رہے تھے، مگر سہیلی کو قبض کر کے اس کی لاش کو جلا رہے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے جو نفس کا حالہ ہوتا ہے وہ تاریخ کے جھوٹ کو برداشت کرتا ہے، مذہب کے جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا. جو نفس کا واضح ہوتا ہے وہ کسی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا. میں اسے تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گا. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ ادھر تو صحیح خدا کہہ رہا ہے. علی نے کہا کیسا خدا، میں بندے ہوتا ہوں جو مجھے خدا کہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بات ملکت ہے، یہ دل کا ہلنے کے لائق نہیں ہے. اور جو کہا وہ کہہ کے دکھلا دیا. اور تو کیا ہے اب دونوں جملوں کو ملائیے گا. بڑی احتیاط کے ساتھ آدمی بات کو بتا کے آپ سمجھے. وہ سرکار ہے تو آدم کا جہاد نفس تھا کہ اگر خدائی کا دعویٰ کر کے تو خدا ماننے والے مل جاتے، مگر حضور نے اپنے کو بندہ کہا، خدا نہیں کہا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے مگر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ملنے والی خدائی. ملنے والی خدائی تو مل سکتی ہے اگر ملتی ہوئی خدائی کو چھوڑ دے. اگر ملتی ہوئی خدائی کے مقابلے میں
کا دعویٰ کرے تو یہ نفس پیغمبر کا کمال ہے، اور اگر ملی ہوئی خدائی کو چھوڑ دے تو یہ نفس علی کا کمال ہے۔ مگر یہ بھی علی کا کمال تھا۔ تو ہو سکتا تھا کہ کسی کو خیال پیدا ہو جاتا وہ ملتی ہوئی خدائی کو چھوڑ رہے تھے، یہ ملی ہوئی خدائی کو چھوڑ رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ ان سے بالا کرے۔ شاید کسی کو یہ خیال پیدا ہو جاتا علی نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ابھی اپنے کو نبی کو اونچا بنائے، یہ نفس کا کمال نہیں ہے، جائز ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے کو بڑے بھائی سے اونچا گئے، یہ ہونا نہیں ہے، یہ ہے۔ علی نے جو اپنے کمالات کا اعلان کیا، ممبر سے ضروری کا اعلان کیا، اور جب اعلان کرنے کے بعد اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ہذا دعاء رسول اللہ، یہ پیغمبر کے دعا سے دہن کیا کرے، ہذا صلی رسول اللہ، یہ وہی میں سے نبی نے مجھے ویسے بنایا ہے جیسے طاہر اپنے بچے کو دانا کھلایا کرتا ہے۔ بڑے محمد پیدا ہو جائے یا میں اپنے مرتبے کو نبی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایسے ممکن ہے؟ اگر میں آگے پہنچاؤں گا تو جانشین کیسے ہوگا؟ جانشین تو جگہ پر آنے والے کو کہتے ہیں، اپنی جگہ پر دوسرے کو بٹھانے والے کو جانشین نہیں کہتے ہیں۔ میں اپنے مرتبے کو خوب پہچانتا ہوں، تم نہیں پہچانتے ہو، دنیا نہیں پہچانتی، میں اپنی جگہ جانتا ہوں، نبی کا مرتبہ بھی جانتا ہوں۔ اور یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے کمال کا اعلان کیا، تو کہا جب پیغمبر ہم میں چلا کرتے تھے تو میں نبی کے ساتھ ویسے چلتا تھا جیسے ناقے کا بچہ ناقے کے ساتھ چلتا۔ عجیب بات ہے، رب کی مانویت اس کی بلاغت پر غور کرے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ بچہ چلتا ہے، میں اس طریقے سے جب ماں بچے کا رشتہ ہوتا ہے اور بچے کی حیات میں جو تقریبات ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو غور کرتے جاؤ، تمہیں فرق مراتب خود ہی معلوم ہوتا جائے گا، تمہیں درجہ خود ہی معلوم ہوتا جائے گا۔ اور بات آئی ہے جو جملہ گزارش ہوں، اگر کوئی بچہ ناقے کے ساتھ جا رہا ہو اور آپ چاہیں تو اسے مار کے بھی الگ کر دیں، کبھی اگر دیکھا ہو آپ نے، اگر آپ چاہیں تو اسے مار کے بھی پار کے بھی اس کو سیما سے الگ کر دیں، تو الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اجنبی ہو تو شاید ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہو، جب تک دیکھے گا فائدہ ہے ساتھ چلے گا، خطرہ دیکھے گا سوچ الگ ہو جائے گا۔ کیا مجھے پہچان لو، میرے کمالات کی بنیاد یہ ذات پیغمبر ہے، تم نہ کوشش کرو، مجھے کبھی سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ جو الگ ہو جانے والے ہیں وہ ہیں، یا یوں کہا جائے جو باہر جا کے مل جاتے ہیں وہ کبھی مل جاتے ہیں کبھی ہٹ جاتے ہیں، جو شریر کے نور ہوتا ہے نہ ملا ہے نہ ہٹے گا۔ یہ دو جہاد ہے تو اس کی مثالیں ہیں۔ اب تیسری مثال یہ بھی توجہ کرنے کی بات ہے کہ میں اپنی بہنوں کے لیے ٹھہرا ہوں، اس مسئلے پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کسی خاتون کو اللہ کی طرف سے 4 پیسے مل جائیں، شوہر کی آمدنی اچھی ہے یا باپ کے گھر میں پیسہ زیادہ ہے، اور اس کی توفیق حاصل ہو جائے کہ گھر میں کوئی نوکر کوئی خادمہ خدامہ لا کے رکھے، یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ خادمہ اور مخدومہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالکہ ہے اور کوئی درخیش ہے جو خریدتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوکر کا مطلب یہ سمجھائی نہیں جاتا کہ کوئی انسان ہے، اسے تو زندہ رہنے کا ایک کام آپ کرتے ہیں کیا وہ کرتا ہے؟ آپ دفتر میں جا کے آفیسر بن کے بیٹھے پھر آخر کسی کے نوکر تو آپ ہی، اگر وہ آپ کا نوکر ہے تو آپ بھی کسی کے نوکر ہیں، اگر آپ کا مالک آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے تو اپنے نوکر کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔
تو اس وقت آپ کو اوقات کا اندازہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ آ کے کھڑا ہو جائے, خدا نہ خاصہ کے خیر یہ تکلیف ہے اور پیسے لے کے آتا ہے, تو آفیسر صاحب کو اپنی آفیسری کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ نوکر اور گوشی مار کے بیٹھ جائے. یہ جو خود جب اپنے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو دل میں چلتا رہتا ہے, بھولے سے کہتے تسلیم رکھیے. اتنے بد نفس, اتنے خبیث النفس افراد ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ صرف اس لیے نماز جماعت میں نہیں آتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دفتر کا نوکر, ان کے گھر کا نوکر ان سے پہلے پہنچ جائے اور وہ پہلی صف میں ہو اور صاحب دوسری تیسری صف میں ہو, یعنی جہاں اس کے پاؤں وہاں ان کا سر افسر, وہاں ان کا سر پرغرور. زیادہ ایسے خطرے کی جگہ پر جاؤ ہی جہاں یہ حالات کے ساتھ رکھتے ہوں, وہیں جاؤ جہاں ہم یہ دکھائی دیں اور باقی سب بس دکھائی دیں, مگر وہ اللہ کی سرکار ہے, وہاں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. سب کو اللہ نے بنایا ہے, سب کو پیدا کیا ہے اور سب کو ایک ہی جیسے ماترے سے بنایا ہے. نہیں آپ نے سوچے میں نے کہا تھا, میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو لوگ صاحب کے معنی سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے سب کو بنا, نوکر کو بھی اور مالک کو بھی, ارباب کو بھی اور خادم کو بھی, سب کو اللہ نے بنایا اور ایک ہی جیسے ماترے سے بنایا. یہ 4 دن کے بعد جو آپ کو کچھ مل گیا ہے, کیا علم مل گیا ہو, کیا پیسہ مل گیا ہو, اتنا دماغ خراب ہو گیا. کبھی مڑ کے اپنی حقیقت کو دیکھا, ارے کس بات کا دور ہے وہ, ہم نہیں جانتے تم کو کیسے بنایا ہے. قطرے نجس کی پیداوار اور غرور ایسا, اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بنیاد کے قطرے نجس شامل ہوتا تو شاید یہ غرور پیدا بھی نہ ہوتا. یہی وجہ ہے جو طہارتوں کی پیداوار ہے ان کے نفس سے کبھی غرور دکھائی دے گا. یہ جو نجاستوں کی بنیاد پر دنیا میں آئے ہیں, ذرا 4 پیسے ملے مالک کو سچا کرنا بھول گئے, اور جو کبھی کی بنیاد پر دنیا میں آئے گا وہ سورج پیسہ بھی دیتا ہے تو سچا ہی کرتا ہے. اس طرح خواتین اپنی خادمہ نوکر عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی ہیں یا ایسا برتاؤ کیا ہے کہ اگر کوئی شریف انسان سن کے ضرورت ہے. میرے سامنے ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کے بیشتر حصوں کے معلومات ہیں, ضرور ان کے سارے واقعات یہی پیش آئے. یہ ایک مثال ہے اور یہی ہے آپ کی کمزوری, یہی ہے سب سے کمزوری. لہٰذا عبرت کو یاد رکھیے گا. یہ عورتیں کل پیدا ہوئی, 4 کرنے پر سے 2 ٹی ہو گئی, تو آفیسر آپ سے بجلی آفیسر بن. یہ بڑے باپ کی کیسی تھی, 4 پیسے کام کو ملے گئے, اونچی ہو گئی. یہ آگے تو کچھ نہیں ہے, اس کے آگے تو بالکل ایسے رہے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کردار رکھیں. اتنی بلند تر خاتون کہ جس کے آپ سے زیادہ کرم کا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اتنی بلند مرتبہ خاتون جس کے شوہر سے اونچا شوہر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اتنی بلند تر خاتون کہ جس کے بیٹوں سے بلند تر بیٹے نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ہوں گے. جس کی بیٹیوں سے بلند تر بیٹیاں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی. جس کے بارے میں باپ میں اگر علی نہ ہوتے تو انبیاء میں کوئی ہمسر نہ ہوتا. جس کی شان یہ کہ محفل میں آ جائے تو نبی تعبیر کے لیے کھڑے ہو جائے. اتنا بڑا مرتبہ, اور وہ خاتون دوسرا سے کہے ایک دن گھر کا جو کام تم کرو. تو میں ایک دن گھر کا کام تم کرو اور ایک دن گھر کا کام میں کروں گی. یہ کیا کون یہ چرچ کے لیے تو خادمہ ہی تو ہے, اس سے اللہ کچھ نہیں ہے. اس گھر میں سوائے خادمہ کے اور جملہ کی حیثیت کیا ہے. مگر یہ لوگ تو باہر آپ سے سنا اس گھر کا کام شہزادی کر دیجیے, یہ کیا کرتی تھی. مجھے اس سے مانی کو کبھی غور کیا آپ نے.
مرزا کام کرتی ہے اس کے معنی کے شہزادی پیسے ہیں اور مرزا کام کرے. اب دوسرے دن کا نفرت ہوتی ہے. میں تو الفاظ میں دوہرا نہیں سکتا ہوں. اس لیے جو دنیا کے ماحول سے آسنا ہے وہ سوچ نہیں سکتے. ایک دن گھر کا کام میں کروں گی اس کا مطلب یہ تو اپنے گھر چلی جاؤ, ہم اپنے گھر کا کھانا پکا لیں گے. سوچا میں نے کیا کرا. اس کے مان یہ نہیں ہے کہ ایک دن تم میرے گھر میں رہو, تم کھانا پکاؤ, تم گھر کا کام کرو, ہم پیسے کھائیں اور دوسرے دن تمہاری چھٹی ہے تو چلی جاؤ اپنے گھر, ہم پوری پکا کے کھا لیں گے, گھر کا کام پوری کر لیں گے. ایسا مجھے ماحول تھا. مرزا کہاں چلی جائیں, کون سا گھر تو مدینے میں جہاں چلی جائیں گے. مرزا تم کو اسی گھر میں آج تم بیٹھو, آج تم بیٹھو, آج نبی کی بیٹی گھر کا کام انجام دے. نتیجہ کیا ہوا؟ مرزا نے اس بات کو برداشت کیا یا نہیں کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ایک یہ کہنے کی ہمت, اس پیشکش کی ہمت کبھی آپ نے سنی ہے دنیا میں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے, نہیں سوچا ہے تو سوچیے کہ نبی کی بیٹی جس منظر کردار پر فائز ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ ہے کہ آج نہیں. اب یہ جملہ باقی رہ گیا قرآن مجید کی ہوتی ہے مگر اس کے بعد مکمل نہیں ہوگی. احمد مختار کی بیٹی مولا کائنات کی زوجہ سرداران جوانان جنت کی مادر گرامی, ادھر سے جنت کا اختیار, ادھر سے کوثر کا اختیار, ادھر سے کائنات کا اختیار. سبحان اللہ. ایک دن گزر جائے گھر میں پاکا, 2 دن گزر جائے گھر میں پاکا, 3 دن گزر جائے گھر میں پاکا, اور کبھی ایک مرتبہ نہ باپ سے کہا, نہ شوہر سے کہا, نہ بچوں سے کہا کہ گھر کے باقی برداشت نہیں ہوتے کچھ انتظام کرو. جانتی ہیں کہ باپ اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے, جانتی ہیں کہ شوہر اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے, جانتی ہیں کہ گھر والے تو اپنے اپنے فرائض سے آ جائیں. مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج یہ جو خود مولا کائنات نے کہا کہ پیغمبر آپ کو فرمائش کیوں نہیں کرتی. میں جملے کو اس لیے دوہرانا چاہتا کہ جب میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ شہزادی کا کردار تھا کہ زندگی میں کبھی فرمائش نہیں تھی. آج یہ جو خود شوہر نے مولا نے فرمایا کہ آپ کو کوئی فرمائش نہیں کی, اور یہ شہزادیوں کا کردار ہے. گھر سے نکلنا ممکن نہیں جب تک فرمائش ہوگی, ٹائم نہ لگ جائے. یعنی بیویاں اس بات کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہر مولا کائنات ہے, اس کے بعد کے گھر میں سامان تو بھرا ہوا تھا, مجھے فرمائش کرنے کی کوئی ضرورت. یہ بھول گئی کہ بے شک شوہر مولا کائنات ہے, مگر گھر میں جو صورتحال ہے, جو چٹائی ہے, جو فرش ہے, جو بستر ہے, جو لباس ہے, وہ بھی تو سب کو معلوم ہے. ایسے حالات میں بھی شہزادی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. تو یہ نہ سوچیے گا اس لیے فرمائش نہیں کی کہ سامان سے گھر بھرا ہوا تھا, اس لیے فرمائش نہیں کی کہ کمالات سے دل بھرا ہوا تھا, بظاہر سے دل بھرا ہوا ہے. زیادہ کسی بات کو کیا جائیے اور کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں. فضائل و کمالات سے ہوتے ہوئے ہمارے دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے. لہذا ایک صورت حال یہ ہے, ایسے حالات میں جہاں اتنے اختیارات ہر طرف سے پائے جاتے ہوں, مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے کبھی نہیں سنا, اور نہ سنا ہو کر سن سکتے ہیں کہ کبھی شہزادی کائنات میں کوئی فرمائش کی ہو. اب وہ جملہ یاد کریں جو میں نے پہلے دن آئے سنائی آپ کو, آئے تو بھی کے رہے میں یا نبی بولنے ازواج کا ان کن سننا کو اتنا حیات دنیا وزینتھا. ایک پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دی اگر زندگان کی دنیا اور سینے کی دنیا چاہتی ہو تو آؤ دے لو. فرمائی سمجھ گیا, اگر حیات دنیا اور سینے کے حیات دنیا چاہتی ہو تو آؤ دے لو, جاؤ اپنے گھر آرام کرو. یہ اس کا مطلب یہ کہ نبوت کے گھر میں آنے کے بعد
جو خواتین میں شکل ازواج ہیں انہوں نے فرمائش کی، مطالبہ کیا، تقاضا کیا، قرآن کو ٹوکرا پڑا، قرآن کو سمجھانا پڑا، اور نبی کی بیٹی نہ باپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے نہ شوہر سے کوئی تقاضا کرتی ہے. جب دونوں صورتحال سمجھ میں آئیں گی تو گھر سے کردار سمجھ میں آئے گا. ایک طرح پڑے محمد آئے. بس اب اس سے زیادہ موقع نہیں رہ جائے، ورنہ سلسلے بیان میں آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہتا تھا. تو دو جملے سن لیں اب کے مسائل کے ذہن میں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اگر دنیا میں ہر شریف گھرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل پر آپ خود غور کریں گے، اور اگر کوئی بچہ نہ سمجھ سکے تو بعد میں اس سے رجوع کرے جو اسے بتاؤں گا. دنیا میں ہر باعزت شریف اونچے اور محترم گھرانے کا طریقہ اگر کوئی آدمی مجھے کچھ کہہ دے تو شاید مجھے برداشت کر دوں، لیکن اگر کوئی میرے باپ کے سامنے کوئی تعریف کر دے وہ برداشت کرنے کے لیے سمجھی حالات رکھتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے سارے بازار میں جا رہا تھا اس کا، اور وہ ہزار گاڑی کا لیکن مجھے کہا، میرے باپ کو کہا، بزرگوں کو کہا، بولنے کے بعد آپ ہے جب وہاں خیریت تو چہرہ تو میرا تو اداس کیوں ہے؟ میں نے آپ کو میں نے کیا کیا؟ مجھے کہتے میں برداشت کرے گا. میرے بزرگوں کو کہا، صاحب دادا کو کہا، گاڑیاں جی تھوڑا بھرا کہا، چھوڑیے چھوڑائیے شروع کر لیجیے. میں تو سلو کر لیجیے. میں ایسے آدمی کو قابل نہیں سمجھتا جس کی شک دیکھوں. آپ جو بزرگ کی بات کر رہے ہیں، اس یہودی کے بعد، اس میں تحریری کے بعد، اس ناراضگی کے بعد ایک بات تو غور کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی ایسے آدمی سے لڑ جانا میرے لیے بہت آسان ہے. ایسے آدمی سے معافی کر لینا بہت آسان ہے، ایسے آدمی کو قتل کر دینا بہت آسان ہے، لیکن ایسے آدمی سے دلوں صفائی کی بات کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اگر کوئی کر سکے میں تو سمجھتا کہ ہم آپ ایسا کام کر سکتے ہو. اور کیا اگر بات پہچانیے سب جانتے ہیں، ایک دو نہیں اور ایک دو دن نہیں، 70,000 ممبروں سے بات تو معلوم ہے نا. 70,000 ممبروں کے مولا کائنات کو پوری مملکت میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور جس کے حکم پر برا بھلا کہا جا رہا ہے اس کے اتنے مظاہر تھی، اسے کافی نہ دکھائی دی. ماہ رمضان کی 19ویں تاریخ کو علی کے قتل کی شادی تھی. 21 رمضان کو علی شہید ہوئے، اور جس کی شادی تھے، جس کے اشارے پر، جس کے سامان تھے، جس کی تلوار تھے، جس کے پیر تھے، علی والے نے جس کو آج ہم اور آپ پہچانتے ہیں. کیا حسن مصطفیٰ نہیں پہچانتے تھے کہ میرے پاس یہ قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ کیا حسن کو نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس یہ قتل میں جس کی شادی شامل ہے، جس نے اسے مجھے وہ تلوار دی ہے، یہ شہر کہاں سے آیا ہے؟ انہیں نہیں معلوم تھا. اگر آج آپ کو معلوم ہے تو انہیں کیوں نہیں معلوم تھا؟ لیکن سن 40 ہجری میں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، سن 40 ہجری میں مولا شہید ہوئے، اور سن 41 میں سال نہیں گزرا، سن 41 میں حسن مصطفیٰ کو اسی حاکم کے سلو کرنا پڑی جس سے ہزاروں ممبروں کے پاس کو گالیاں دلوائی، جس سے پیر فراہم کرنے پاس کے قتل کا انتظام کیا. اگر انسان میں ذرا بھی نفسانیت ہوتی، میری بات پہچان ہوگی تو اگر انسان میں ذرا بھی نفسانیت ہوگی تو کہتا ہے اسلام رہے جائے مل جائے، قرآن رہے جائے بنا ہو جائے. میں ایسے کام کے لیے تیار نہیں کہ ہزاروں ممبروں سے گالیاں دے میں شروع کروں، یہ میرے باپ کو قتل کرائے میں اسے شروع کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. مجھے حسن مصطفیٰ نے آواز دی، اگر دین کے لیے فائدہ ہے، اگر اسلام کی مصلحت ہے تو میں ایسے انسان سے بھی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ نے پہچانا کہ جہاں نفس کام کرتا ہے وہ کردار کیسے ہوتے، جہاں جہاد نفس کام کرتا ہے وہ کردار کیسا ہوتا ہے. کیا میں اور بات میں گزارش کروں، علی کے دشمنوں سے صدیق کے میدان میں بشکل مالک اصغر لو لینا بہت آسان تھا. اب اس طرح کہنے کا میرے کو وقت نہیں ہے. مالک اصغر کی شکل میں
علی کے دشمنوں سے نہ لینا، جنگ سے لینا بہت آسان تھا، اور بشکل حسن مصطفیٰ علی کے قاتل رسولوں کے لینا بہت مشکل تھا۔ یہ تنہا کرے گا تھا علی کے ذات کا، یہی کردار ہے جو کردار اہل بیت ہے۔ بس اسلام، بس ایمان، بس قرآن، اب کچھ نہیں، ہمارے حالات کچھ نہیں، ہماری مسائل کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ دین خدا ہے۔ اگر دین خدا یوں ہی بچ سکتا ہے تو یوں ہی بچایا جائے گا۔ اگر دین خدا کے لیے قربانی بھی دینا پڑے گی تو میں قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہ کردار ہے اہل بیت سے چوتھا کردار ہے حضرت مصطفیٰ۔ آخری کردار اصحاب کے سامنے کردار حسین بن علی، جہاد نفس، جہاد نفس حسین بن علی اس منزل پر ہے جس کے ساتھ ہاشمی جوان ہوں، جس کے ساتھ ابو الفضل عباس ہوں، جس کے ساتھ علی اکبر جیسا کرتے جوان ہو، جس کے ساتھ اصحاب ہوں، جس کے ساتھ جانکار ہوں، جس کے ساتھ انصار ہوں، اس کے لجام فرض پر کوئی ہاتھ ڈالے اور وہ بھائی کو اشارہ نہ کرے، وہ بھائی کو اشارہ نہ کرے، بھیا عباس ذرا اس کا کام تو سمجھ دو، اس کی ضرورت، اس کی ہمت، یہ میرے نظام میں فرض کو ہاتھ چلا کے تمہارے ہوتے ہوئے، مگر یہ تو نفس کا کام ہو گیا، یہ نفسانیت کا احسان ہوگا۔ جہاد نفس کے معنی یہ ہیں کہ اس منزل کو جو حسین نے نہایت ہی صبر و سکون سے طے کر لیا۔ مولا اتنی بڑی گستاخی ہو گئی، اتنی بڑی جسارت ہونے کی، اتنا بڑا احسان ہونے کیا، آپ نے کوئی سزا نہیں، نہ اکبر سے کہا، نہ عباس سے کہا، نہ چاہنے والوں سے کہا، نہ کسی کو اشارہ کیا، آپ نے کوئی سزا نہ دی، کوئی انتخاب نہ لیا۔ تو عجب حسین آواز نے میری سزا بھی آسان تھی، انتخاب بھی آسان تھا، مگر یہ سب ہو جاتا ہو نہ ہو سکتا۔ میں انسان کو قتل کرنے نہیں آیا تھا، میں انسان کو مارنے نہیں آیا تھا، میں انسان کو بر بنانے آیا تھا، میں انسان کو آگ سے جہنم سے آزاد بنانے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے تو فکر تعلق میں جب ہونے لے جا میں فرق بہار ڈالا تو حسین نے کہا سچل تو کر جا ہو، اے ہو تیری ماں تیرے پاس میں بیٹھی، بس ابھی لو بیان اپنی منزل پر آ گیا 2-4 منٹ اور مجھے تمام دیکھو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور نے کیا جواب دیا اور منظر سوئی۔ اگر آج کے علاوہ عرب میں کسی نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا کہ میری ماں کا فکر کیوں آیا، میری ماں کا نام کیوں لیا گیا، مگر آپ سے کیا کروں، کیسے جواب دوں۔ آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا جو بڑے پیغمبر، میں پہلا تو جسارت کر سکتا ہوں، میں گستاخی کر سکتا ہوں، ابھی جو ہو کے جواب ہی نے سمجھایا تو حسین نے کیوں کہا تھا۔ حسین جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی ماں کا حوالہ نہ دیا تو اس کے ذہن میں میری مادر گرامی کا خیال نہ آئے گا، اور جب تک میری مادر گرامی کا خیال نہ آئے گا ان کے کردار میں انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا۔ زیادہ ہو کے ذہن میں شہزادی کائنات کا تصور آیا اور زندگی میں انقلاب شروع ہو گیا۔ اب جو ہنگام میں نماز آیا اور نماز کا وقت آیا حسین نے فرمایا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نماز آپ پڑھائیں گے میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ انقلاب پہنچتے پہنچتے جب کربلا جب میدان تک آیا تو آسور کی رات دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے سے باہر، جب کسی نے کہا امیر آپ آرام نہیں فرماتے، کل جنگ کا دن ہے، گھر مارے گا ہے، اور دیکھا کیسے سو، جب خیمے میں جا کے آرام کرنا چاہتا ہوں تو کانوں میں آواز آتی آ رہا تھا آئے کیا آئے کیا، ارے جس نے میرے سارے لشکر کو پانی پلا دیا، جس نے میرے لشکر کے چھوڑوں کو پانی پلا دیا، جانوروں کو سیراب کر دیا، اس کے بچے ایک ایک بوند پانی کو نہ گئے۔ یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے ہدایت میں آرام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رات گزرتے جب سحر کا ہنگام آیا، سحر کا ہنگام آیا، وہ اپنے ساتھ کے سامنے آئے اور آگے کہتے کہ اپنا ساتھ
اب تو قاتل و خاتم کیا واقع حسین نے جب ہو کہ آج واقع مارے کا ہے اتنے سادے آپ کو کھلے کے لیے آیا ایسی جنگ ہوگی کہ سر کر کے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے آج کر کے گرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ سننا تو ہوتے ایک آہے سب سے ایک آہے سب سے جی اور پیچھے ہٹائے اب تیاری کر رہے حسین کی خدمت میں جانے کی حسین کی بارگاہ میں جانے کی سارا بدن کام رہا ہے کسی نے پہنچے کا ہو اگر مجھے کوئی پوچھا کہ پوچھے گا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا کہ 72 کی دفاع کو لے کے کام رہے گا یہ طرف نہ کہے گا ان نے کہا مطلب اس طرح سے بات رہی ہے میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان بس رونے والوں بچے تمام ہو رہی ہے میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پر گھر رہوں گا جہنم میں رہوں گا ادھر چلا جاؤ جنت تو مل جائے گی مگر جاؤں کیسے میں نے ہی تو راستہ ہوتا میں نے ہی تو لگا میں پر باہر جانا تھا وہ تیار ہوئے مولا کے طرف سے بھروسہ کر کے چلنا چاہتے ہیں چل کر آتے بڑھے آج محسوس کی مڑ کے دیکھا جوان کے تعلیم جو ہو رہا بولنے کا بیٹا کہاں کیوں آئے کیا واپس کہاں جا رہے ہیں کیا مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں کیا مجھے چھوڑ کے تو جا رہے کیا میرے لاکھ تو بڑے موقع سے آگے تمہاری ضرورت تھی بابا کو خدمت لے رہا ہے اور دیکھا یہ رومال ہے ذرا میرے ہاتھوں رومال بابا یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا کیا بیٹا یہی تو حالت ہے کہ مولا کے نجازوں پر ہوں گے میں چاہتا ہوں دیکھنے والے پہچان لے یہ خطا کار ہے جو گناہ بخشوا جا رہا ہوں بلکہ جب باتیں کبور چلے ابھی حسین تک پہنچے نہ تھے حسین نوازی حبیب مسلم تو ہے ارے آگے بولو میرا مہمان آ رہا ہے میرا مہمان آ رہا ہے اصحاب سے بڑھ کے استقبال کیا اور نے آگے سر قدموں پر رکھا مولا مولا میں نے راستہ روکا پہلی غلطی میں نے کی سب سے پہلے مجھے اجازت دے دے کہ میں جا کر قربان ہو جاؤں وہ کہہ رہے ان کو سب سے بہت کر دیکھا ارے وہ ابھی آئے مرنے کی اجازت دے دوں نہ تم سب کیا دیو تم ابھی آئے مرنے کی جگہ دے دوں یہ کیسے ہو سکے گا میں ہم تو مہمان کی کوئی خاطر بھی نہیں کر سکے کھیلنے میں خطرہ پانی نہیں مرنے کی اجازت دے دوں کیا مولا تو کیا مجھے مہمان سمجھ کے کوئی خاطر کرنا چاہیے خاطر کرنا چاہتے اگر مہمان کی خاطر کرنے کے ارادہ ہو تو میں بتاؤں کہ آپ کیا کر سکتے سن سکو اولاد والوں میں بتاؤں کہ آپ کیا کر سکتے محمد رسول نے بتاؤں تو بتاؤں میں کیا کر سکتا ہوں ان عالم میں غربت و مسافرت میں کیا کر سکتا ہوں کیا مولا اگر مہمان کی خاطر کرنا ہے اتنا میرا دل رکھ لیجیے کہ اگر مجھے نہیں جانے دیتے میرے جوان بیٹے تو مرنے کی میرے جوان بیٹے تو مرنے کی اجازت دے دیجیے تو اس کا یہ کہنا تھا اسے اجازت دی اس کا بیٹا میدان میں آیا ابن صاحب نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے دشمنوں نے لڑکا کیا اور کا بیٹا درمیان میں زخموں کو زخم کھاتا جا رہا ہے جب زخموں سے دور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگا آوازی بابا بابا اگر بیٹے کا آخری دیدار کرنا ہے تو آ جائیے اور سے سناؤ دیکھ ہمارے کو کیسے باندھا میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں کسی نے آگے کا مولا اور میدان کی طرف جا رہے ہیں بتا نہیں چکا وہ خیر آگے بڑھے اور جب آپ آئے گا وہ کیا ارادہ ہے کیا مولا جوان بیٹے نے پکارا ہے میں اپنے نام کے سرانے جا رہا ہوں اور میں نہ جانے دوں گا میں نہ جانے دوں گا ارے باپ اپنے بیٹے کو کب کے بیٹے گا تم کہہ لو میں جاؤں گا اور کو روکا وہ بین مقصد میں آئے کہ زیادہ ہاتھ جوڑ کے گزاری کرو مولا مولا اور اپنے بیٹے کو سبق زیادہ دے دے گا مگر اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا قانون ہوگا علی اکبر کا سر ہوگا بیٹا علی کا نواز باپ بلیا بابا اے میرے داد فيعلم الذين أي منقلب ينقلبون
پڑھنے والا